السلام علیکم قاری صاحب، میرا سوال ہے وعلیکم کہ السلام۔ یہ جو بٹے سٹے کا رشتہ کرنا ہوتا ہے، اور کیا اس پہ واقعی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے یا منع فرمایا ہے؟ کہ کچھ علماء کرام کو میں نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لعنت ہے جو طے شدہ کر کے بات رشتہ کرنا ہو، کہ ایک فریق کہے کہ میں تب اپنی بچی کا رشتہ دوں گا کہ اگر آپ بھی دو گے، انہوں نے بولا اس پہ لعنت ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کی برائی ہے، یعنی شرعی حکم نہیں ہے، کہ معاشرتی برائی کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، وہ بھی علماء کی طرف سے، اور باقی کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ تم شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے صحیح کیا حکم ہے؟ صحیح کہ حکم بٹے کیا ہے سٹے کا وٹے رشتہ سٹے کے کرنا بارے میں؟ چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں شغار۔ عربی میں نکاح کی قسم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کہوں آپ مجھے اپنی بیٹی دے دیں اور میں آپ کو اپنی بیٹی دے دوں گا۔ اسے اردو زبان میں وٹا سٹا بولا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جو بھی ولی کی حیثیت سے، چاہے بھائی ہو یا باپ ہو، تو بھائی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تمہیں اپنی بہن دے رہا ہوں، تم مجھے اپنی بہن یا اپنی بیٹی دے دو۔ تو یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو میں یہ دے رہا ہوں اور آپ مجھے اپنی بیٹی دے دیں۔ ایسی صورت میں کیا اس کا حکم ہے؟ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کہ یہ نکاح شغار ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم یہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو چیز تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ۔ امام بخاری نے اور امام مسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وٹے سٹے سے منع فرمایا ہے۔ شغار اس کو کہتے ہیں، وٹا سٹا۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شغار یا وٹے سٹے سے منع کیا ہے۔ ابن نمیر کی روایت کے مطابق یہ الفاظ زائد ہیں کہ شغار کے لیے آدمی کسی دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو، میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہوں، یا تم میری شادی اپنی بہن سے کر دو، میں تمہاری اپنی بہن سے شادی کر دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ اسلام میں شغار کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی کہ وٹے سٹے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح احادیث میں وٹے سٹے کی شادی کے حرام، فاسد اور شریعت الہی کے منافی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دینے سے حکم میں فرق نہیں فرمایا، جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ذکر شدہ شغار کی تفسیر ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پر کر دے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے گا اور دونوں کے لیے حق مہر نہیں ہوگا، کے بارے میں یہ ہے کہ اہل علم نے اس تفصیل کو ابن عمر کے شاگرد نافع کی اپنی بات قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفصیل ابو ہریرہ کی بیان کردہ گزشتہ حدیث میں موجود ہے۔ آدمی کسی دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو، میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہوں، یا تم میری شادی اپنی بہن سے کر دو، میں تمہاری شادی اپنی بہن سے کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اور ان دونوں کے لیے حق مہر نہ ہو۔ چنانچہ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ حق مہر مقرر کرنے یا نہ کرنے سے وٹے سٹے کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وٹا سٹا جو لین دین ہے، جو یہ ایگریمنٹ کے مطابق کیا جاتا ہے نا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ نکاح کی یہ قسم منع ہونے کی اصل وجہ رشتوں کے تبادلے کی شرط ہے، اور ایسی صورت میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں خواتین کو ایسے مردوں سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جن کو پسند نہیں کرتی، اور اس طرح ولی کے مفادات کو عورت کے مفادات پر ترجیح دے دی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے، اور خواتین کے ساتھ ظلم زیادتی کی جاتی ہے۔
رہی ہے۔ ایسے ہی وٹے سٹے کی شادی میں خواتین کو اپنے خاندان کی دیگر خواتین کی طرح حق مہر بھی نہیں ملتا، جیسے کہ اس قسم کی غلط انداز نکاح اپنانے والے لوگوں کی عام طور پر یہ عادت بن چکی ہے۔ اور طلاق کے مسائل میں بھی میرے پاس کئی ایسے پیغامات آتے ہیں کہ مجھے میرے شوہر نے صرف اس لیے نکال دیا ہے، خوش ہے لیکن میرے بھائی نے اس کی بہن کو طلاق دے دی ہے، ان صاحب نے میرے بچوں کے ساتھ مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ حالانکہ وہ خوش ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ جب میری بہن کو تمہارا شوہر تکلیف دے گا تو میں بھی تمہیں تکلیف دوں گا۔ جہالت کی حد ہے، واللہ جہالت کی حد ہے۔ امام احمد ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ عبد الرحمن روایت کیا ہے کہ عباس ابن عبداللہ ابن عباس نے عبد الرحمن ابن حکم سے اپنی بیٹی کی شادی کی اور عبد الرحمن نے عباس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور دونوں نے حق مہر بھی مقرر کیا۔ تو خلیفہ معاویہ ابن ابی سفیان نے مروان کو لکھ کر بھیجا اور حکم دیا کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ انہوں نے اپنے مراسلے میں یہ لکھا تھا کہ یہ وہی شغار وٹا سٹا ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رونما ہونے والا یہ واقعہ ہمارے لیے گزشتہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منع کردہ وٹے سٹے کا معنی متعین کر رہا ہے اور یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ حق مہر مقرر کرنے سے نکاح درست نہیں ہوگا اور وٹا سٹا ہی رہے گا، کیونکہ عباس ابن عبداللہ ابن عباس اور عبد الرحمن ابن حکم دونوں نے حق مہر دیا تھا، لیکن معاویہ نے حق مہر مقرر کرنے کی جانب توجہ ہی نہیں دی اور ان میں علیحدگی کروا دینے کا حکم آپ نے صادر فرما دیا، کیونکہ وٹے سٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی زبان اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفاہیم کو نافع کی بنسبت اچھی طرح جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جو لوگ وٹے سٹے کی شادی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دونوں کی آپس میں محبت بھی ہے تو ان کے لیے علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ولی کی موجودگی میں نئے حق مہر اور دو گواہوں کے ساتھ تجدید نکاح کریں، اس سے وہ بری الذمہ ہو جائیں گے اور خاتون صحیح انداز سے بیوی بھی بن جائے گی۔ ساتھ میں گزشتہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی بھی مانگیں اور وٹے سٹے کی شادی کے بعد اولاد ہو چکی ہے تو ان کی نسبت والد ہی کی طرف ہوگی، کیونکہ وہ پہلے وٹے سٹے کی شادی کو درست سمجھا کرتے تھے۔ اور اگر میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو خاوند پر لازمی ہے کہ وہ لڑکی کو ایک طلاق دے دے، جس سے ان میں علیحدگی ہو جائے گی اور لڑکی کو عدت پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے شادی کی اجازت ہو جائے گی۔ تو یہاں جو بات آپ کو سمجھانی تھی وہ یہ کہ اگر آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، میں آپ کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں، آپ مجھے اپنی بیٹی دے دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نکاح ہوا ہے کسی کا اور اس میں نارمل ہے، آپ نے کسی سے شادی کری ہے اور پھر کچھ سالوں کے بعد آپ اس کے خاندان سے اس کی بیٹی کو یا کسی اور بہن بھائی کو لے کر آتے ہیں تو اس نکاح میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ شرطیہ جو نکاح ہے نا کہ جناب میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، آپ میری بیٹی سے شادی کریں، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہی وٹا سٹا ہے۔